بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ کون سی صورت سب سے افضل آیت پر مشتمل ہے؟ سورہ بقرہ۔ زمین پر کس درخت کو مبارک کہا گیا ہے؟ زیتون کے درخت کو۔ اس پوری کائنات کی قسمت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ پر۔ قبر میں سب سے زیادہ عذاب کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ فاروق۔ کس وقت مسلمانوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ وحشی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کیا سفر میں وتر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، وتر چھوڑنا جائز نہیں۔ دھوکہ دینے کا عمل کہاں جائز ہے؟ جنگ میں۔ غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 70 مسلمان۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا لفظ کیا کہا تھا؟ الحمدللہ۔ قوم سمود کی طرف کون سے نبی مبعوث ہوئے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ کس نبی کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی۔ رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 27 بار۔ ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کون سا عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے مگر دنیا والے اسے کمزوری سمجھتے ہیں؟ آنسو بہانا۔ کون سی برائی اگر ذرا برابر بھی ہو تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں؟ تکبر کی۔ ایسا کون سا رشتہ ہے جو نکاح سے پہلے بھی حلال ہے اور بعد میں بھی؟ ماں کا رشتہ۔ کون سا شخص دنیا میں بھی بے سکون رہتا ہے اور قبر میں بھی؟ والدین کا نافرمان۔ ایسا کون سا وقت ہوتا ہے جب دعائیں رد نہیں کی جاتی؟ تہجد کا وقت۔ کس صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی تھی؟ سورہ الحج میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کتنے دن تک جاری رہا؟ 40 دن تک۔ کون سا گھر برباد نہیں ہوتا چاہے اس میں کچھ نہ ہو؟ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے۔ کون سی سورت پڑھنے والے کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ سورہ بقرہ۔ کون سی بیماری مسلمان کے لیے رحمت ہوتی ہے؟ وبا یا طاعون۔ قیامت کے دن انسانوں کے گناہ کس شکل میں پیش کیے جائیں گے؟ کچھ روایت میں گناہ اعمال کی شکل اختیار کریں گے جن میں وزن بھی ہوگا۔ ناپ تول کا طریقہ سب سے پہلے کس نبی نے سکھایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ دشمن کی ہلاکت کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ قنوت نازلہ۔ کیا جنت میں حوریں اپنے شوہر کے ہم عمر ہوں گی؟ جی ہاں ہوں گی۔ قیامت کے دن قرآن مجید کس خلیفہ کی شہادت کی گواہی دے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کس نبی کی روح قبض کرنے فرشتے بوڑھے آدمی کی شکل میں آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کل کتنی جنگیں لڑی گئیں؟ 27 غزوات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس رنگ کے کپڑے زیادہ پسند تھے؟ سفید رنگ کے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی کس دن نازل ہوئی تھی؟ سوموار کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنات اور فرشتوں کو کہاں بسایا تھا؟
فرشتے آسمان پر اور جنات زمین پر بسائے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز کی بنا پر قید سے بادشاہت ملی؟ علم و دانائی کی بنا پر۔ دنیا میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ محمد۔ وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ سخت دل۔ توحید کو سب سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ جسے اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ 8 جنتیں۔ کس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی؟ مدینہ منورہ میں۔ کیا بیوی کو بہن بول دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ کون سی نماز ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے؟ تہجد کی۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کس مہینے میں نازل ہوئی تھی؟ رمضان المبارک میں۔ قربانی کے جانور میں کس انسان کا حصہ ملانے سے قربانی قبول نہیں ہوتی؟ شرک کرنے والے کا۔ مچھروں کا عذاب کس کافر بادشاہ پر آیا تھا؟ نمرود پر۔ امام بخاری کی وفات کب ہوئی؟ 262 ہجری میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کس عمر میں ہوا تھا؟ 120 سال کی عمر میں۔ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ سورہ الرحمن میں۔ امام بخاری کو صحیح بخاری کی تدوین میں کتنا وقت لگا؟ 16 سال لگے۔ سنت موقدہ سے کیا مراد ہے؟ وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا اور چھوڑنے پر ناپسندی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الکبیر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کس نے پھیلایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ باجماعت نماز کے لیے کم از کم کتنے افراد ضروری ہیں؟ 2۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الحسیب کا مطلب کیا ہے؟ کفایت کرنے والا۔ نبوت کے بعد سب سے پہلے فرض عبادت کون سی تھی؟ نماز۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس سے شیطان کا بھائی کہا ہے؟ فضول خرچ کرنے والے کو۔ قرآن مجید کی زینت کی صورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ الرحمن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس پہاڑ پر آگ میں ڈالا گیا تھا؟ یہ قرآن میں جگہ کا ذکر نہیں مگر آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہے۔ قرآن پاک میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 145 بار۔ مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ کفر کے قریب بات ہے، بہت سخت منع ہے۔ وہ کون سی پہاڑی ہے جہاں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی؟ کوہ طور پر۔ بیت المقدس کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ کس نبی کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کس نبی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ عبادت ہے۔ کس نبی نے سب سے پہلے مونچھیں کٹوائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ مکہ میں مظالم سے بچنے کے لیے۔ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اذان کب دی گئی؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ مرنے کے بعد قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ ہفتے کے کون سے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں؟ پیر اور جمعرات کو۔ کس نبی کو خواب آیا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو ہے۔
بار بار سانپ، کتے، بلائیں یا قبرستان کے خواب آئیں تو جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ کس بیماری کا آنا انسان کے جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ برس، سفید داغ، روٹی کا لقمہ ہاتھ سے گر جانا کس چیز کی علامت ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرنے والا لقمہ بھی اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے تھے تاکہ شیطان اس میں شریک نہ ہو۔ تو احتیاط اور ادب کے ساتھ لقمے کو عزت دینا بہتر ہے، چاہے وہ غلطی سے گرے یا جان بوجھ کر۔ غلطی سے لقمہ گر جائے تو یہ نعمت کی بے ادبی نہیں سمجھی جاتی مگر اٹھا لینا بہتر ہے۔ نہاتے وقت پیشاب کرنے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ نہاتے وقت پیشاب کرنے سے پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر صفائی کا خیال نہ رکھا جائے۔ جس گھر میں جادو ہو اس گھر میں یہ چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں: بے وجہ جھگڑے، بیماریاں، برکت کا ختم ہونا، خوف یا گھبراہٹ۔ خواب میں فوت شدہ لوگوں کو زندہ دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ ان کے لیے دعا یا صدقے کی حاجت ہے۔ کون سا پانی کھڑے کھڑے پیا جا سکتا ہے؟ آب زمزم کا۔ منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ عشاء اور فجر کی نماز۔ کیا غیر مسلم عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ غار حرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جبل نور۔ پیغام نبوت کو کون سا فرشتہ لے کر آیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ عرفہ کے دن کا روزہ کس عمل کا کفارہ ہے؟ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جمعہ کی دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ نماز جمعہ کے وقت۔ کون سا انسان قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا؟ وہ شخص جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہو۔ کس انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ موت کے علاوہ روح کب نکالی جاتی ہے؟ نیند کی حالت میں۔ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کس نے کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ غار حرا میں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف کس نے پڑھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے درود شریف پڑھا۔ سب سے پہلے زمین پر نماز کہاں ادا کی گئی؟ مسجد الحرام میں۔ سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رحمت پیدا کی ہے۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سورہ الم نشرح پڑھنی چاہیے۔ شیطان کس کے کان میں پیشاب کرتا ہے؟ جو فجر کی نماز کے وقت سوتا رہتا ہے۔ بدعت پرستی کس نبی کے زمانے سے شروع ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ کون سا عمل کرنے سے اولاد حیا اور شرم والی ہوتی ہے؟ زیادہ درود شریف پڑھنے سے۔ جادوگر کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے جانداروں کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ پانی سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ مسجد قباء۔ ہجرت مدینہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے آزاد کرایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ذریعے مسلمان ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ انسان کے اعمال کا حساب کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ روزے کس مہینے میں فرض کیے گئے؟ رمضان کے مہینے میں۔ سب سے پہلی وحی کب آئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے غار حرا میں نازل ہوئی۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ نماز کس چیز کا ستون ہے؟ نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ قیامت کا دن کیوں آئے گا؟ اعمال کا بدلہ دینے کے لیے۔ سب سے بہترین راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ بچہ پیدا ہوتے ہی کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت کیا ہے؟ اس کا رحم و کرم ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے قرب حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس کیا رکھتے تھے؟ مسواک۔ جنات اکثر کہاں بسیرا کرتے ہیں؟ جنات اکثر جنگلات، ویرانوں اور خالی مکانات میں بسیرا کرتے ہیں۔ پیٹ پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ پیٹ پر بال آنا سستی اور خواہشات کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ عام خیال ہے، حتمی نہیں۔ کس جگہ تھوکنے سے انسان جہنم میں جائے گا؟ قبلہ رخ تھوکنے سے انسان جہنم میں جائے گا۔ وضو کے بعد کون سا عمل کرنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا؟ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے سے انسان بیمار نہیں ہوتا۔ عورت کی ٹھوری پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ ٹھوری پر بال آنا ہارمونز میں تبدیلی، بڑھاپے یا جنیاتی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کس عمر میں ہوا تھا؟ 120 سال کی عمر میں۔ حدیث کے مطابق کس مسلمان کے لیے موت ایک تحفہ ہے؟ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ حدیث کے مطابق ٹخنوں سے اوپر لباس پہننے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ عمل تکبر سے بچاؤ کا باعث ہے۔ مہمان آنے پر ناراض ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اسے تنگ دستی یا غربت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پہاڑ کس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ میں۔ وضو کے بعد کون سا کام کرنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا؟ 3 گھونٹ پانی پینے سے۔ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ سورہ الرحمن میں۔ دوزخ میں جہنمی کو لباس کس چیز کا ہوگا؟ آگ کا، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں ذکر ہے۔ کون سی چیز دل سے ایک بار پڑھنے سے جہنم سے نجات دلاتی ہے؟ کلمہ طیبہ۔ کون سے نبی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب لوگ گھبرا کر مر جائیں گے۔ 30,000 فرشتے کس دن سے ڈرتے ہیں؟ جمعہ کے دن یعنی قیامت کے دن سے۔ اذان میں اللہ اکبر کتنی بار کہا جاتا ہے؟ 6 مرتبہ۔ کون سا عمل کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ سلام کو چھوڑنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ قرآن مجید میں موت کا ذکر 145 مرتبہ آیا ہے۔ شیطان گھر میں کہاں رہتا ہے؟ جہاں گندگی زیادہ ہو وہاں رہتا ہے۔ کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟
قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔ قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ الاعراف میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ 2 سال میں۔ وہ کون سے 4 لوگ ہیں جنہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا؟ ظالم، سود خور، ماں باپ کا نافرمان اور یتیم کا مال کھانے والا۔ جمائی روکنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تورات اور بائبل کے مطابق ان کے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ بقا کس مہینے میں ہوا؟ بقا مکہ مکرمہ کا پرانا نام ہے، وہاں ہر مہینے عبادت کی جاتی تھی۔ کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ نمرود کو۔ کس وقت آنکھ کھل جانا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ صبح جلدی آنکھ کھل جانا۔ غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس دن ہوئی تھی؟ جمعہ کے دن۔ جو عورت رات کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ بالکل مل کر سوتی ہے وہ بہت جلد ہی ایسی عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور قربت میں مضبوط ہو جاتی ہے، ان کے درمیان رحمت اور سکون بڑھتا ہے۔ انسانی آنکھ کا پھڑکنا کس چیز کی علامت ہے؟ آنکھ کا پھڑکنا عموماً جسمانی کمزوری، نیند کی کمی یا اعصابی تھکن کی علامت ہوتا ہے۔ دینی طور پر اس کی کوئی خاص علامت ثابت نہیں۔ عورت کی ٹھوری پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ عورت کی ٹھوری پر بال آنا ہارمونز کی تبدیلی، جینیاتی اثر یا جسمانی توازن میں خرابی کی علامت ہو سکتا ہے۔ بتائیے کس وقت بسم اللہ پڑھنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے؟ جب کوئی شخص گناہ یا شرک والے عمل کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ گستاخی اور بے ادبی کہلاتی ہے، اس صورت میں کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے دور رہتا ہے؟ جو شخص خشوع و خضوع سے خلوص نیت کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور موت کے وقت اس پر سکون اور آسانی نازل فرماتا ہے۔